اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کی عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ اردو گرامر میں آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے مضمون لکھنا، اور مضمون کے لیے ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کالج یا اسکول کی کسی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال۔ یعنی اسکول یا کالج میں ایک تقریب منعقد کی گئی ہے، اسی تقریب کو آپ نے دیکھا ہے۔ اگر امتحان میں سوال اس طرح آ جائے کہ آپ اپنے کالج یا اسکول کی کسی تقریب کی آنکھوں دیکھا حال لکھیں تو آپ اس طرح لکھیں گے، یہ کوئی بھی تقریب ہو سکتی ہے، میں نے ایک مخصوص تقریب کا یہاں پر انتخاب کیا ہے۔ اس کے لیے ہم تمہید اس طرح باندھ سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مضمون کے بنیادی طور پر 3 حصے ہوتے ہیں: تمہید، پھر اس کے بعد نفسی مضمون اور پھر اس کا اختتام ہے۔ تو آئیے ہم اس مضمون کے لیے یہ تمہید کس طرح باندھ سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں۔ مثلا ہمارے اسکول یا کالج میں ہر سال مختلف قسم کی تقریبوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جیسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب، یوم آزادی کی تقریب، یوم دفاع، یوم قائد اعظم، یوم اقبال، کھیلوں کی سالانہ تقریب، سالانہ تقسیم اسناد و انعامات کی تقریب وغیرہ۔ ان تقریبوں میں ایک اہم تقریب سالانہ تقسیم اسناد و انعامات ہے، جسے یوم والدین اور اینول ڈے بھی کہتے ہیں۔ حسب روایت ہمارے اسکول یا کالج میں اس سال بھی یہ تقریب بڑی دھوم دھام اور آن بان سے منائی گئی۔ اس کے لیے آپ یہ تمہید باندھ سکتے ہیں۔ اب آئیے دوسرے حصے کی طرف، نفس مضمون کی طرف، جس میں آپ اپنی معلومات کو، خیالات اور نظریات کو پوری تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی تقریب کے لیے یا اس طرح کی تقریب پر مبنی مضمون کے لیے ہم نفس مضمون کے حوالے سے کیا کیا اہم نکات سامنے لا سکتے ہیں وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تمہید آپ نے باندھ دی۔ اب اس کے بعد آپ دوسرے پیراگراف میں لکھیں، کیا لکھیں گے آپ؟ جیسے اس کے لیے پہلے ہی سے مہمانوں کو دعوت نامے بھیجے گئے، 1 ہفتہ پہلے تیاریاں شروع ہوئی اس تقریب کے لیے جس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ اسی طرح اس کے لیے دن اور وقت بھی مقرر کیا گیا، لہٰذا جب والدین اور مہمان آئے تو ان کی آمد اور استقبال کے حوالے سے بھی آپ باتیں کر سکتے ہیں کہ جیسے اس تقریب کے لیے پہلے ہی سے مہمانوں کو دعوت نامے دیے گئے یا بھیجے گئے تھے، 1 ہفتہ پہلے اس کے لیے ہم تمام طلباء نے یا طالبات نے پوری طرح تیاریاں شروع کی تھی، لہٰذا اس کے لیے وہ دن مقرر کیا گیا، اس کا نام آپ لکھیں، وقت جیسے صبح 9 بجے وغیرہ یہ چیزیں مقرر کی گئی، لہٰذا مقررہ دن پر ہم صبح سویرے اپنے کالج یا اپنے اسکول میں آ گئے، اور پھر اس کے بعد والدین اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا، لہٰذا ان کے استقبال کے لیے ہمارے کالج یا اسکول کے سینئر ٹیچرز یا سینئر معلمان یا سینئر اساتذہ کرام موجود تھے جو مہمانوں کا استقبال کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ لکھیں کہ اس تقریب کے لیے جو صدارت تھی وہ فلاں شخصیت کے حوالے کی گئی تھی، یعنی اس کی صدارت فلاں نے کی تھی، جیسے کوئی سماجی شخصیت ہے یا ماہر تعلیم ہے یا بورڈ کا چیئرمین ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کے مہمانی خصوصی فلاں تھی۔ یہ آپ مخصوص نام یہاں پر آپ لکھیں کہ مہمانی خصوصی کا تعلق کس شعبے سے تھا اور جو صدر تھے اسی محفل کے ان کا تعلق کس شعبے سے تھا۔ پھر اس کے بعد آتی ہے یعنی اس کے آغاز کی طرف، یہ تقریب کس طرح شروع ہوتی ہے، تقریب کا آغاز کس طرح ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے اس کے لیے میزبان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس تقریب کی میزبانی کے فرائض جماعت دہم یا فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کے طالب علم یا طالبہ فلاں نے انجام دی تھی، لہٰذا اس تقریب کا باقاعدہ آغاز انہوں نے تلاوت کلام پاک سے کرایا، اور تلاوت کلام پاک کی سعادت فلاں طالب علم یا فلاں طالبہ نے حاصل کی۔
پھر اس کے بعد حمد باری تعالیٰ کے لیے فلاں طالب علم یا طالبہ کو بلایا گیا، وہ آپ پھر اس کے بعد آپ نعت کے حوالے سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ جب یہ تلاوت حمد نعت وغیرہ یہ ہو گئی تو پھر اس کے بعد آپ لکھیں کہ جو میزبان تھے انہوں نے پرنسپل صاحب کو دعوت دی، لہٰذا پرنسپل صاحب نے ابتدائی کلمات کہے، مہمانوں کو خوش آمدید کہا، ان کا شکریہ ادا کیا، والدین کا شکریہ ادا کیا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں آپ یہ لکھیں۔ اب یہ باتیں ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ یہاں آ جائے کہ اس کے بعد انعامات کا سلسلہ شروع ہو گیا، لہٰذا فلاں شخصیت نے آ کر بچوں میں اس کیٹیگری یعنی مختلف کیٹیگری، جیسے ریگولر طالب علم ہوتے ہیں، وہ ریگولر سکول آتے ہیں، ان کو انعامات دیے گئے یا ان میں اسناد تقسیم کی گئی یعنی سرٹیفکیٹس ان کو بھی دیے گئے، اس طرح ایک کیٹیگری آپ بیان کریں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ لکھیں کہ اس کے بعد ایک طالب علم نے آ کر فلاں عنوان پر ایک خوبصورت تقریر پیش کی اور تمام موجود لوگوں نے اس کی بھرپور اس کو داد دی، تعریف کی۔ پھر اس کے بعد پھر لکھے کہ انعامات اور اسناد کا یہ سلسلہ پھر جاری رہا اور فلاں شخصیت نے آ کر فلاں کیٹیگری کے طالب علم طلبہ میں یا طالبات میں انعامات تقسیم کیے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ لکھے کہ ایک گروپ نے آ کر خوبصورت ملی نغمہ پیش کیا اور موجود لوگوں سے داد وصول کی۔ پھر اس کے بعد آپ لکھیں کہ ایک طالب علم نے آ کر تقریر کی، پھر آپ انعامات کا سلسلہ، تو وقفے سے آپ انعامات کا ذکر کرتے جائیے تاکہ آخر میں یہ انعامات بہت زیادہ کم رہ جائے اور اس کا وہ مزہ دوبالا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ ایک مہمان نے آ کر فلاں عنوان پر زبردست تقریر کی اور بچوں کو بہت زیادہ متاثر کیا، طلبہ و طالبات کو متاثر کیا۔ پھر اس طرح انعامات کا سلسلہ اور اسناد کا سلسلہ، تقسیم کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر اس آخر میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو مہمانی خصوصی تھے یا صدر تھے انہوں نے اول پوزیشن لینے والے طلبہ اور طالبات میں اسناد اور انعامات تقسیم کی۔ پھر اس کے بعد ایک ملی نغمہ پیش کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہمانی خصوصی نے آ کر تعلیم کی اہمیت کے عنوان کے حوالے سے ایک زبردست تقریر کی اور تمام لوگوں کو یہ باور کرایا کہ کوئی بھی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے بعد جو صدر ہوتا ہے وہ آخر میں ہوتا ہے، لہٰذا آخر میں آپ یہ کہیے کہ صدر محفل نے اپنی خطاب میں نوجوان طلبہ و طالبات کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کی کہ نوجوان طلبہ و طالبات کی کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی میں کیا کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح یہ آپ اپنی لیے ایک نفسی مضمون کے طور پر یہ عنوانات، یہ نکات چن سکتے ہیں، ان کو جس ترتیب سے آپ چاہے آپ لکھ سکتے ہیں۔ ان کو اگر آپ ایک ایک نقطہ دے کر یعنی ایک ایک عنوان، ایک ٹاپک دے کر اس پر لکھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر اس طرح بھی نہیں کرتے تو ایک ایک عنوان کو اپنے سامنے رکھ کے آپ اس طرح لکھتے جائیے۔ تو اس طرح یہ پوری تقریب ختم ہو جائے گی اور اس کا اختتام پھر آپ اس طرح لکھیں کہ اس کا اختتام یوں ہو سکتا ہے کہ آخر میں معلم اسلامیات قاری نور الدین صاحب نے، یہ ایک فرضی نام میں نہیں لکھا ہے، کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں، صاحب نے تقریب کی اختتامی دعا فرمائی۔ والدین اور مہمانوں کو چائے پلا کر خاطر مدارت کی گئی یا ان کی تواضع کی گئی، جس طرح بھی آپ الفاظ دینا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم سب طلبہ ہنسی خوشی اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے۔ یوں آج بھی ہمیں یہ دن یاد ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ اچھی تقریب تھی۔ تو اس حوالے سے آپ یہ مضمون اس انداز میں لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ایک اچھا مضمون ہوگا اور یہ بھی امید ہے کہ آج کے عنوان کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔